لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رسول رب العالمين من مات على حب آل محمد مات شهيدا. صلوات. سرور کائنات، مفخر موجودات، رحمت عالمیہ، صفوت آدمیہ، تتمہ دور زماں کی متفق علیہ حدیث ہے جس کو فریقین کے اکابر علماء نے اپنی معتبر کتابوں میں درج کیا ہے. علماء امامیہ کے علاوہ علماء اہل سنت میں امام حاکم، زمخشری، خطیب بغدادی، جلال الدین سیوطی، حافظ سلیمان قندوزی وغیرہ نے مختلف اسناد کے ساتھ تفصیل سے درج کیا ہے. اس حدیث کے صحیح ہونے میں صلوات محمد و آل محمد. کوئی اشکال نہیں ہے کہ جو محمد و آل محمد کی محبت پر مر جاتا ہے وہ شہید کی موت مرتا ہے. عزیزوں، محبت محور دین ہے، محبت بنیاد دین ہے، محبت سبب تخلیق کائنات ہے. جب زیر کسا انوار خمسہ آ گئے تو پروردگار عالم نے ملائک کو متوجہ کیا. اعلموا یا ملائکتی، جان لو اے میرے فرشتوں، وسکان السماواتی، اور آسمان کے ساکنان، انما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکسا. ہمارے
ہمارے فرشتوں عرش پر رہنے والوں اس بات کو جان لو، نہ ہم نے اس بلند آسمان کو خلق کیا اور نہ اس مفتح زمین کو خلق کیا، نہ ہی ہم نے روشنی دینے والے سورج کی تخلیق کی اور نہ ہی نور دینے والے چاند کو ہم نے خلق کیا، نہ صفحہ آب پر رواں اور دواں کشتی کو ہم نے روانی عطا کیا، مگر یہ کہ ان افراد کی محبت میں جو 5 افراد چادر کے نیچے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے کائنات کو محبت اہل بیت کے طفیل میں خلق کیا ہے، تو کائنات کی تخلیق کی وجہ بھی محبت قرار پائی۔ تو محبت ہے بنیاد تخلیق کائنات، محبت ہے بنیاد دین۔ امت کو پیغمبر جب دین پہنچا چکے، امت راہ ہدایت پر آ گئی، وہ عرب جو انسان کہے جانے کے قابل نہیں تھے، ان حیوان صفت انسانوں کو انسان اور انسان سے مسلمان اور مسلمان سے صاحب ایمان بنایا۔ اور یاد رکھیں کہ مسلمان بننے سے پہلے انسان بننا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان نہیں بن سکا تو مسلمان بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب پیغمبر اپنی خدمات پیش کر چکے تو عرب کے سرداروں نے سوچا کہ نبی کریم نے ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں برداشت کی، کانٹوں پر چلے، تو ہمارے لیے ساحر و دیوانے ہونے کا طعنہ سنا، تو ہمارے لیے پیغمبر اسلام نے پورے عرب کی مخالفت لی، تو ہمارے لیے ہم کو راہ ہدایت پر لے آئے، تو اس محنت و مشقت کے لیے ہم کو قیمت بھی ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ عرب پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، ہم آپ کی محنت کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی محنت کی قیمت آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ دینار و درہم لے کر کے آئے تھے، زر و جواہرات لے کر کے آئے تھے۔ نہ پیغمبر نے سابقہ انبیاء کی طرح سے یہ کہا کہ ہم کو اجرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی پیغمبر نے یہ کہا کہ جو تم لائے ہو ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ عزیزوں، پیغمبر نے کسی بھی شکل میں اجر رسالت کو قبول کیا تو کیوں قبول کیا؟ باقی انبیاء کی طرح پیغمبر اسلام نے اجر قبول کرنے سے انکار کیوں نہیں کر دیا؟ نوح سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم کو اجر اگر چاہیے تو اللہ سے چاہیے، تمہاری اجرت کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ یونس سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہم کو تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، اجر نہیں چاہیے، ہم کو جو اجر چاہیے وہ اللہ سے چاہیے۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء نے انکار کیا، مگر پیغمبر اسلام نے انکار نہیں کیا اور اجر رسالت کا مطالبہ کیا۔ جو اجر رسالت پیش کرنے والے آئے تھے ان کے وہم و خیال سے الگ ہٹ کر کے۔ عزیزوں، جناب نوح نے کیوں نہیں کہا اور کیوں نہیں اجرت کو طلب کیا؟ بات یہ ہے کہ جناب نوح سب سے پہلے وہ نبی ہیں جو صاحب شریعت ہوئے ہیں۔ جناب نوح کو یہ معلوم ہے کہ ان کی شریعت کا ایک وقت معین ہے، اگر یہ شریعت ختم ہوتی ہے تو ختم ہو جائے، مٹ جاتی ہے تو مٹ جائے، کیونکہ اس کے بعد ابراہیم شریعت لے کر کے آنے والے تھے۔ اس لیے جناب نوح نے اجرت لینے سے انکار کر دیا، ہم کو تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، تم اپنے اجر کو اپنے پاس رکھو۔ جناب ابراہیم آئے، شریعت لے کر کے آئے، جناب نوح کی شریعت منسوخ ہو گئی، ابراہیم کی شریعت کا آغاز ہو گیا۔ ابراہیم جا رہے ہیں مگر
امت سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اجر رسالت چاہیے، نہ امت کے دیے ہوئے اجر کو جناب ابراہیم نے قبول کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم کو معلوم ہے کہ اگر یہ شریعت مٹتی ہے تو مٹ جائے، ختم ہوتی ہے تو ختم ہو جائے، کون سا اس کو ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ آئیں گے، ایک نئی شریعت لے کر کے آ جائیں گے، لہذا ان کو اپنی شریعت کے بچانے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ جناب موسیٰ ہے، اب یہ جا رہے ہیں، امت نے ان سے بھی کہا اللہ کے رسول ہم آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا ہم کو تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، جو اجر ہے وہ خدا کے پاس ہے۔ کیوں جناب موسیٰ نے کہا؟ اس لیے کہ عیسیٰ آنے والے تھے، عیسیٰ ایک نئی شریعت لے کر کے آنے والے تھے، لہذا جناب موسیٰ نے بھی اجر لینے سے انکار کیا۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ شریعت لے کر کے آ گئے، عیسیٰ بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد وصایت کا سلسلہ ہے، نبی 500 سال کے بعد آئیں گے، مگر جناب عیسیٰ نے نہ اجر طلب کیا اور نہ ہی اپنی شریعت کی حفاظت کو انتظام کیا۔ انتظام اس لیے نہیں کیا کیونکہ پیغمبر آخر آنے والے تھے ایک نئی شریعت لے کر کے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جتنے صاحبان شریعت انبیاء تھے ان کی شریعتوں کا وقت معین تھا، یعنی ایک ایکسپائری ڈیٹ طے کر دی گئی تھی۔ اے نوح آپ کی شریعت چلے گی، مگر ابراہیم کی شریعت آتے ہی یہ ایکسپائر ہو جائے گی۔ اب اگر ابراہیم کا کوئی امتی آپ کی شریعت پر عمل کرے تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی شریعت ختم ہو گئی۔ اے ابراہیم آپ کی شریعت چلے گی، مگر یہ شریعت موسیٰ کی شریعت تک رہے گی، اس کے بعد ایکسپائر ہو جائے گی۔ اب کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو وہ خود اپنا نقصان کرے گا۔ عیسیٰ کی شریعت آ گئی، عیسیٰ سے کہا گیا کہ آپ کی شریعت ایک معینہ مدت تک کے لیے ہے، جب تک پیغمبر آخر کی شریعت نہیں آتی ہے تب تک آپ کی شریعت ہے۔ اب اس کے بعد آپ کی شریعت ایکسپائر ہو جائے گی، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو باقی انبیاء کو معلوم تھا کہ ان کی شریعتیں ایکسپائر ہو جانے والی ہیں، اور جب ایکسپائر ہو جانے والی ہے تو حفاظت کی فکر کیوں کرتے، حفاظت کا انتظام کیوں کرتے؟ عزیزوں وہی دوا فائدہ مند ہوتی ہے جو ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے استعمال کر لی جائے۔ اگر کوئی بددیانت دکاندار دوا کو لا کر کے اس کو ایکسپائری ڈیٹ مٹا دے اور وہ 2023 کے بجائے 25 لکھ دے یا 25 کے بجائے 27 لکھ دے، تو کیا اس کے 27 لکھ دیے جانے سے اس کی دوا مقررہ وقت سے تجاوز کرنے کے بعد کارآمد ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ تاریخ کو اس نے بڑھایا ہے جس کو بڑھانے کا حق نہیں تھا۔ ایکسپائری ڈیٹ کو آگے کون بڑھائے گا؟ کا اسی کو بڑھانے کا حق ہے جس نے اس دوا کو بنایا ہے۔ تو عزیزوں باقی انبیاء کی شریعت کی ایکسپائری ڈیٹ معین ہے، مگر شریعت پیغمبر کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں۔ جب اس شریعت کو باقی رہنا ہے تو باقی رہنے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امت آئی اور اس نے کہا ہم آپ کو اجر رسالت دینا چاہتے ہیں تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، اے میرے حبیب قل آپ ان سے کہیے لا اسألکم میں تم سے سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى سوائے اس کے کہ قرابت داروں سے محبت کرو۔ یہ اہل بیت کی محبت دین کی بقا کی ضمانت ہے، شریعت کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ پیغمبر اسلام نے اسی لیے اجر رسالت کو قبول کیا۔ اب یہاں پر دوسرا سوال
کہ اہل بیت کی محبت کو کیوں اجر رسالت قرار دیا، اہل بیت کی اطاعت کو اجر رسالت کیوں نہیں قرار دیا؟ آیت نازل ہوتی، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ ہم کو کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ قرابت داروں کی اطاعت کریں۔ اطاعت کا مطالبہ نہیں ہے، محبت کا مطالبہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ ہم یہ سمجھے کہ محبت نعرہ لگانے کا نام ہے، اہل بیت کا ذکر کر کے خوش ہو جانے کا نام ہے، محبت مجلسوں میں صرف شرکت کر لینے کا نام ہے، محبت صرف تاریخ ولادت پر نظر کرا دینے کا نام ہے، اہل بیت کا تذکرہ سن کر کے خوش ہو جانے کا نام ہے۔ عزیزوں یاد رکھیں، پیغمبر نے ہدایت کے لیے دو چیزوں کو چھوڑا ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اب آئیے، ایک آدمی وہ ہے جو فن کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، اور ایک مجمع وہ ہے جو اسی فنکاری پر واہ واہ کرتا ہے، جھوم کر کے قرآن پڑھتا ہے اور مجمع جھوم کر کے سنتا ہے۔ قرۂ صبا کی 7 قرأتیں جو رائج کی گئیں اور اس کے بعد چند قرأتیں اور آ گئیں، ہر فن سے وہ پڑھ رہا ہے، ہر قرأت کے اعتبار سے پڑھ رہا ہے، اور لوگ خوب خوش ہو رہے ہیں، خوب جھوم جھوم کر کے نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ یہ قرآن پڑھنا ان کو فائدہ دے گا؟ قرآن پڑھ کر کے نعرہ لگا لینا یا قرآن کے فن کا مظاہرہ کر کے خوش ہو جانا، قرآن کتاب عمل ہے، نعروں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کہتا ربا تالی القرآن والقرآن یلعنہ، اکثر قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ ہم تو سمجھے کہ جتنے قرآن پڑھنے والے قرآن سب کو دعا دیتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ قرآن کا ذکر کرنے والے ایسے ہیں جو لعنت کے مستحق ہیں۔ کیوں لعنت کے مستحق ہیں؟ اس لیے کہ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ جس طریقے سے قرآن عمل کے بغیر فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، اسی طریقے سے اہل بیت بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ذکر تو کرتے ہو، خوش تو ہوتے ہو، کیا ہماری باتوں پر بھی عمل کرتے ہو؟ تو اہل بیت کی اطاعت کا مطالبہ نہیں، محبت کا۔ ہم یہ سمجھے کہ محبت نام ہے صرف زبان سے اظہار کر دینے کا، جب محبت ہے تو پھر کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی پر مجلسیں بھی ہوتی ہیں اور مقابلہ بھی ہوتا ہے کہ نماز کیا ہے محبت اہل بیت کے مقابلے میں، جبکہ کسی کا بھی مقابلہ اور موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ نماز اہل بیت کا ایک پسندیدہ عمل ہے، نہ نماز کو اہل بیت سے جدا کیا جا سکتا ہے اور نہ اہل بیت کو نماز سے، اور جنہوں نے نماز کو اہل بیت سے جدا کیا ان کی نمازوں کا حشر بھی دیکھ لیجئے۔ تو عزیزوں، محبت انسان کو بے عمل نہیں باعمل بناتی ہے۔ اب مثال کے طور پر گرمی کا زمانہ ہے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اسی مجمع میں کسی صاحب کو یہ اندازہ ہوا کہ شدید گرمی ہے، وہ گئے اور جا کر کے پانی لا کر کے مجھے پیش کر دیا، جبکہ میں نے ان سے پانی نہیں مانگا تھا۔ پانی انہوں نے پیش کر دیا اور میں نے پانی پی لیا۔ یہ بغیر کہے پانی لا کر کے دینا، اسی کا نام ہے محبت۔ محبت میں حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے،
محبت میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ممبر پر پیاس لگی اور میں نے کسی سے کہہ دیا کہ پانی لے آئیے، وہ گئے اور جا کر کے پانی لے آئے، کہنے پر پانی لا کر کے پیش کیا، اسی کا نام ہے اطاعت۔ عزیزوں، عمل محبت میں بھی پایا جاتا ہے، عمل اطاعت میں بھی پایا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ محبت کہنے کا انتظار نہیں کرتی ہے، اطاعت حکم کا انتظار کرتی ہے۔ تو جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ انسان باعمل ہوگا۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ وہذا محال وفی القیاس بدیع۔ تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی محبت کا اظہار کرتا ہے، ھذا محال، یہ محال ہے، وفی القیاس بدیع، اور عقل کے نزدیک یہ انوکھی بات ہے۔ لو کان حبک صادقا لأطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو لأطعتہ، تو ضرور اس کی اطاعت کرتا۔ ان المحب لمن یحب یطیع، اس لیے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات کو مانتا ہے اور بات ہی کو نہیں مانتا ہے، بلکہ وہ اس کی ضرورت کو بھی سمجھتا ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی بزرگ کو دیکھا، کہاں؟ نو پیڑواں میں، بازار میں، رات کے 12 بجے۔ ہم نے پوچھا اس وقت آپ یہاں کیسے؟ بازار بھی بند ہے۔ کہا مولانا میرا نواسا آیا ہوا ہے اور اس وقت وہ چاکلیٹ کی ضد کر رہا ہے۔ گاؤں میں تو کوئی ایسی دکان نہیں ہے، میں یہاں پر آ گیا ہوں، ایک دکاندار کو جانتا ہوں، اس سے میں دکان کھلوا کر کے چاکلیٹ لے لوں گا، کیونکہ اوپر وہ رہتا، نیچے دکان ہے۔ اب یہ کون سی چیز ہے جس نے بستر سے اٹھا کر کے 2 کلومیٹر دور نو پیڑواں بازار پہنچا دیا؟ یہ ایک نواسے کی محبت ہے، ایک بچے کی محبت ہے۔ تو ایک بچے کی محبت نے میدان عمل میں متحرک کر دیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ بچے کی محبت نے بستر سے 2 کلومیٹر دور تک پہنچا دیا، خدا کی محبت نے بستر سے مصلے تک نہیں پہنچایا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اظہار محبت ہے، محبت نہیں ہے۔ تو محبت حکم کا انتظار نہیں کرتی ہے، محبت اطاعت سے زیادہ باعمل بناتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ واقعاً محبت کرنے والے تھے وہ ویسے ہی عمل کرنے والے۔ چنانچہ جب جناب مسلم ابن عقیل ابن زیاد کے آنے کے بعد روپوش ہو گئے، کوفیوں نے ان کے ساتھ دغا کی، تو ابن زیاد نے کہا معلوم کرو مسلم ہیں کہاں؟ اپنے جاسوسوں کو بلایا۔ ان جاسوسوں کا سردار تھا معقل۔ معقل سے کہا ذرا معلوم کرو مسلم کے بارے میں، اور دیکھو جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہوں ان کے درمیان جاؤ۔ معقل نے جواب دیا کہ یہ اندازہ کیسے ہو کہ اہل بیت کے چاہنے والے؟ تیرے خوف سے لوگوں نے اپنی شناخت مٹا دی ہے، ہم کیسے معلوم کریں؟ کہ مسجد کوفہ میں جاؤ، ہر آنے جانے والے پر نظر رکھو اور یہ اندازہ کرو جو تم کو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار نظر آئے، سچا اور ایماندار نظر آئے، تو سمجھ جانا کہ وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ ابن زیاد جیسا دشمن اہل بیت یہ جانتا تھا کہ اہل بیت کا ماننے والا باعمل ہوگا، بے عمل نہیں ہوگا۔ اس کو یہ معلوم تھا۔ امام
جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اسی کو دیکھ کر شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے میرے چاہنے والوں تم میرے لیے زینت کا سبب بننا، ننگو عار کا سبب نہ بننا، میرے لیے زینت کا سبب بننا۔ اچھا زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں کہ کوئی شے کسی شے کے حسن کو بڑھا دے۔ آپ نے امام باڑے کا اسٹرکچر تیار کیا، اسٹرکچر تیار ہونے کے بعد آپ نے بہترین پتھر لگا دیے، آپ نے بہترین انٹیریئر ڈیزائننگ کرا دی، جھاڑ و فانوس لگا دیا، تو ان تمام چیزوں نے امام باڑے کی زینت کو بڑھا دیا۔ تو کوئی شے کسی شے کو کے حسن کو بڑھا دے، اس کا نام ہے زینت۔ امام کیا فرما رہے ہیں کہ شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے چاہنے والوں ہمارے لیے سبب زینت بننا، سبب رسوائی نہ بننا۔ تو اب غور کیجئے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے ہمارے لیے سبب زینت بنے، یعنی ایسے بنے کہ امام کے لیے زینت کا سبب کہلائیں۔ اور زینت کہتے ہیں کہ کوئی شے کسی شے کے حسن کو بڑھا دے۔ یہ عجیب مرحلہ ہے کہ امام معصوم ہیں اور چاہنے والے غیر معصوم ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر کے چاہنے والوں کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ امامت کے حسن کو بڑھا دیں؟ کہ یہ کیسی بات ہے؟ وہ معصوم ہے یا غیر معصوم ہے؟ یہ امام کے حسن میں اضافہ کر دیں۔ یاد رکھیں کہ جس چیز سے زینت بڑھتی ہے وہ اور ہوتی ہے، اور جس کی زینت بڑھتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ امام باڑے کا اسٹرکچر ہے تو مجلس ہو سکتی ہے، ٹائلز کے بغیر بھی، جھاڑ و فانوس کے بغیر بھی، قمقموں کے بغیر بھی۔ آپ نے بہترین قسم کا چشمہ خرید لیا، اینک، اب اس اینک نے آنکھوں کی زینت کو بڑھا دیا۔ خوبصورت انگوٹھی پہن لیا تو انگوٹھی نے انگلی کی زینت کو بڑھا دیا۔ اب آپ بتائیں کہ جس نے زینت بڑھایا وہ افضل ہے یا جس کی زینت بڑھی وہ افضل ہے؟ آنکھیں افضل ہیں یا اینک افضل ہے؟ انگلی افضل ہے یا انگوٹھی افضل ہے؟ وقت پڑے گا تو اینک کو قربان کر دیا جائے گا، آنکھوں کو بچا لیا جائے گا۔ انگوٹھی کو قربان کر دیا جائے گا، انگلی کو بچا لیا جائے گا۔ اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت کے لیے زینت ہے، مگر ایسے ہی زینت ہے کہ اہل بیت ہیں، چاہنے والے ہیں۔ اور جو لوگ سبب زینت بنے وہ کیسے لوگ بنے؟ کوئی سلمان فارسی ہے، کوئی ابوذر غفاری ہے، کوئی مقدار ہے، کوئی حذیفہ یمانی ہے، کوئی میثم تمار ہے، کوئی حبیب ابن مظاہر ہے، کوئی ابن اوسجہ ہے، کوئی عباس ہے، کوئی علی اکبر ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو اہل بیت کے لیے زینت ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، اہل بیت کی محبت، اب آئیے اہل بیت میں بھی محبت میں پیغمبر اکرم نے محبتوں کی بھی وضاحت کی ہے۔ چنانچہ امیر المومنین کے لئے کہا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، علی تمہاری محبت کا نام ایمان ہے اور تمہارے بغض و نفاق کا نام کفر ہے۔ تم سے جو بغض رکھے نفاق کرے یہ کفر ہے۔ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو۔ اگر گناہ بھی موجود ہے اور محبت کا دعویٰ بھی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دعویٰ ہے مگر محبت کی وہ آگ نہیں ہے جو آگ گناہوں کو جلا کر کے خاکستر ہو کر دیتی ہے۔ اور دوسرے یہ
کہ امیر المومنین کا چاہنے والا کسی ماحول میں ہو، کیسے ہی حالات میں ہو، وہ اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہیں کر سکتا۔ پہلے یہ مثالیں مشکل تھیں، اب آسان ہے۔ شروع میں جب موبائل آیا تو پانی سے بچایا جاتا تھا، ذرا سی نمی نہ آنے پائے۔ اب ایسے موبائل ہیں کہ پانی میں گر بھی جاتے ہیں تو بند نہیں ہوتے۔ ہم نے دیکھا ایک صاحب موبائل لیے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہیں رکھ دیا اور اس پر پانی بھی پڑ رہا ہے۔ ان کا بچائیے، اتنا قیمتی موبائل ہے، خراب ہو جائے گا۔ جواب دیا کہ مولانا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ واٹر پروف ہے۔ عزیزو، جب کوئی شے پروف ہو جاتی ہے تو اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ مولا کائنات کی محبت چاہنے والوں کو گناہ پروف بنا دیتی ہے کہ اس پر اثر نہیں ہونے پاتا ہے۔ تو امیر المومنین کی محبت کے لیے پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ علی تمہاری محبت کا نام ایمان ہے۔ مناقب میں علامہ شہر آشوب نے دوسری جلد میں تحریر فرمایا ہے، جہاں امام حسن اور امام حسین کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے حسن اور حسین کی محبت ہر انسان کے دل میں رکھی ہے۔ امیر المومنین کی محبت کے لیے کہا کہ اے علی تمہاری محبت کا نام ایمان ہے، یعنی علی تم سے محبت کرنے والا مومن ہوگا، غیر مومن محبت نہیں کر سکتا۔ امام حسن اور امام حسین کے لیے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ہر انسان کے دل میں تمہاری محبت کو اللہ نے رکھا ہے۔ عزیزو، اب دیکھیے، ایک طرف کل ایمان باپ ہے اور دوسری طرف جنت کے سردار دونوں بیٹے ہیں، لیکن دونوں کی محبتوں کو میں فرق نظر آتا ہے۔ پیغمبر نے امیر المومنین کی محبت کو معیار ایمان قرار دیا، یہ کہہ کر کے مومن کے علاوہ دوسرا کوئی محبت نہیں کر سکتا ہے، اور امام حسن اور امام حسین کی محبت کو معیار انسانیت قرار دیا کہ ہر انسان ان سے محبت کرے گا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ باپ کی محبت معیار ایمان ہے، بیٹوں کی محبت معیار انسانیت ہے۔ جہاں باپ کی محبت نہیں پائی جاتی وہاں ایمان نہیں پایا جاتا، اور جہاں بیٹوں کی محبت نہیں پائی جاتی وہاں انسانیت نہیں پائی جاتی۔ جو امام حسن اور امام حسین کے دشمن ہے وہ انسان کہے جانے کے بھی لائق نہیں ہے، ان کو انسان بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اب پیغمبر اسلام کی یہ حدیث کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت پر مر جاتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت میں زندہ رہتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ اہل بیت کی محبت میں زندہ ہونا اور ہے، اور اہل بیت کی محبت پر مرنا اور ہے۔ پیغمبر نے زندگی کی ضمانت نہیں لی ہے، بلکہ موت کے لیے کہا ہے کہ اہل بیت کی محبت پر موت آئے گی تو شہید مرو گے، اہل بیت کی محبت میں زندہ رہو گے تو کوئی ضمانت نہیں۔ تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں۔ خطیب منبر سلونی مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام منبر پر ہے اور لوگ سوالات کر رہے ہیں۔ انہیں سوالات کرنے والوں میں سعد ابن وقاص، جن کو فاتح ایران کہا جاتا ہے، انہوں نے امیر المومنین سے کچھ سوالات کیے، آپ نے ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ جب یہ سوالات کر کے خاموش ہو گئے تو امیر المومنین نے کہا ابھی تک میں نے ان سوالات کا جواب دیا جو تم نے مجھ سے پوچھے، اگر تم چاہو تو میں اس سوال کا بھی جواب دوں جو تم نے مجھ سے نہیں پوچھا ہے۔
سعد ابن وقاص کہتا ہے کہ یا علی، جب آپ نے کہہ دیا ہے تو میرے اس سوال کا بھی جواب دیجئے جو میں نے نہیں پوچھا ہے۔ آپ نے کہا کہ تو اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، تو یہ سن لے کہ تیرا بیٹا میرے حسین کا قاتل ہوگا۔ امیر المومنین نے کہا کہ تیرا بیٹا میرے حسین کا قاتل ہوگا۔ اس کے بعد عمر سعد کو جتنے لوگ دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ حسین ابن علی کا قاتل ہے، اور یہ بگڑ جاتا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں اور بھلا قاتل حسین؟ امام حسین کے پاس اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا۔ چنانچہ ایک دن کہا امام حسین سے، اس نے کہا حسین آپ ان احمقوں کو سمجھائیے، آپ دیکھتے نہیں کہ میں آپ کو کتنا چاہتا ہوں؟ دن بھر میں جب تک آپ سے ملاقات نہ کر لوں مجھے چین نہیں ملتا ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ احمق مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا قاتل ہوں گا، کچھ بھی ہو جائے مگر میں یہ جرم نہیں کر سکتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا کہ میرے بابا نے کہا ہے تو یہ ہو کے رہے گا، تو میرا قاتل بنے گا کہ میں سب کچھ بن جاؤں گا مگر آپ کا قاتل نہیں بنوں گا۔ تو عزیزو یہ اہل بیت کی محبت میں جی رہا ہے مگر مرا اہل بیت کی محبت پر نہیں۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیے اسی طریقے سے شمر صفین میں امیر المومنین کے لشکر میں لڑا، یعنی محبت کا دعویٰ کر رہا تھا مگر موت محبت پر نہیں آئی۔ عبد الرحمن امیر المومنین سے سب سے پہلے بیعت کرنے والا عبد الرحمن ابن ملجم، مگر موت محبت اہل بیت پر نہیں آئی۔ جانے دیجئے سب کو زبیر ابن عوام جو حضرت علی کی پھوپھی کے بیٹے، پیغمبر کے صحابی اور امیر المومنین کے دوست، مکے میں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا۔ جب پہلی خلافت کی بیعت ہوئی ہے تو اس وقت امیر المومنین کے پاس آنے والوں میں زبیر بھی تھے، یا علی آپ اپنے حق کو لیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ اٹھیے۔ جب گھر کو گھیرا گیا اور دروازے میں آگ لگائی گئی تو جو لوگ امیر المومنین کے گھر میں تھے اس میں زبیر بھی تھے، اہل بیت کے چاہنے والے۔ مگر اس کے بعد ہوا کیا؟ جنگ جمل میں امیر المومنین کے سامنے آ گئے۔ چنانچہ ایک رات امیر المومنین نے زبیر کو بلایا اور زبیر کو وہ حدیث پیغمبر یاد دلائی کہ زبیر وہ حدیث یاد ہے کہ جب پیغمبر نے کہا تھا اے زبیر اس وقت سے بچنا کہ جب تم علی کے خلاف تلوار اٹھانے والوں میں ہو۔ جیسے ہی سنا زبیر نے تلوار رکھ دی، یا علی غلطی تسلیم، میں آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ زبیر راتوں رات میدان جمل سے نکل گئے اور ان کو انہی کے لشکر میں سے کسی نے قتل کر دیا۔ امیر المومنین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، مگر اس کے باوجود زبیر کی موت محبت اہل بیت میں نہیں ہے، اور نہ زبیر کو آج یاد کیا جاتا ہے، جبکہ دشمنوں کے لشکر میں رہنے والا حر یہ بھی دشمنوں کی فوج میں تھا، وہاں سے آ گیا، مگر آج اس کا ذکر بھی ہے، اس کی زیارت بھی ہے، اس کا تذکرہ بھی ہے۔ تو تاریخ کے دونوں کردار ہیں، لیکن ان دونوں کرداروں میں فرق کیوں ہے؟ زبیر امیر المومنین کے خلاف
لشکر باطل سے الگ ہوئے مگر حق کا دامن نہیں تھاما، اور لشکر باطل سے الگ بھی ہوئے حق کی پناہ میں بھی آئے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو اب یہ منفی کردار ہیں۔ اب آئیے کچھ ایسے افراد کہ جنہوں نے زندگی تو اہل بیت کی محبت میں نہیں گزاری مگر موت اہل بیت کی محبت پر آئی۔ ان میں سب سے پہلے جناب زہیر قین، عثمانی عقیدے کے امیر المومنین کی بیعت نہیں کی تھی، اہل بیت کے حامی اور طرفدار نہیں تھے، مگر امام حسین علیہ السلام کے طلب کرنے پر، امام حسین کے بلانے پر امام حسین کے ساتھ آ گئے۔ کربلا میں آنے کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ تو عزیزوں، زندہ تو اہل بیت کی محبت میں نہیں رہے مگر موت اہل بیت کی محبت پر آئی۔ اسی طریقے سے وہب قلبی، کون اہل بیت کے ماننے والے؟ یہ تو اسلام کے بھی ماننے والے نہیں، تو زندہ اہل بیت کی محبت میں نہیں رہے مگر موت اہل بیت کی محبت پر آئی۔ پسر سعد جو زندگی بھر دم بھرتا رہا اہل بیت کی محبت کا اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کا، لیکن جب وقت آیا ابن زیاد کوفے میں آ گیا، پسر سعد کو بلایا، پسر سعد دربار میں آیا، عمر سعد نے کہا کہ یہ لشکر لو اور کربلا چلے جاؤ، حسین ابن علی سے بیعت طلب کرو، بیعت کرتے ہیں ٹھیک، اور بیعت نہیں کرتے ہو تو تم ان کو اس انداز میں قتل کرنا کہ پورے عرب کے لیے عبرت ہو جائے، پھر کوئی انکار کی ہمت نہ کر پائے، پانی بند کر دینا، بچوں کو شہید کر دینا۔ پسر سعد نے کہا مجھے بیوقوف سمجھتا ہے، میں چلا جاؤں گا، تجھے معلوم ہے حسین کون ہے؟ جنت کے جوانوں کی سردار، مجھے تو رائے کی حکومت ملی ہے، میں کل ہی رائے روانہ ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا ذرا وہ کاغذ تو دکھانا جس پر تجھے تقرری کا پروانہ ملا ہے۔ اس نے جیسے ہی دکھایا اس کو لے کر کے اس نے رکھ دیا، کہا تم رائے بھی نہیں جاؤ، رائے وہی جائے گا جو کربلا لشکر لے کر کے جائے گا۔ ابھی تک جو ہے پسر سعد سمجھ رہا تھا کہ میں بچ جاؤں گا، اب وہ کہتا ہے کہ امیر مجھے ایک رات سوچنے کا موقع دے، کل صبح میں اپنے فیصلے سے مطلع کروں گا۔ امیر المومنین نے اس کے باپ سے کہا تھا تیرا باپ میرے حسین کا قاتل ہوگا، اور یہ سن 40 سے لے کر کے سن 60 ہجری کے آخر تک اس بات سے انکار کر رہا تھا کہ میں سب کچھ ہو سکتا ہوں مگر قاتل حسین نہیں ہو سکتا۔ اب یہ رات بھر جاگتا رہا، اس کو نیند نہیں آئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ اپنے گھر کے محل میں ٹہلتا رہا، اور صبح اس نے فیصلہ کیا کہ جو سامنے مل رہا وہ لے لو، بعد میں دیکھا جائے گا ثواب و عذاب کیا ہے۔ رات بھر جاگتا رہا اور ایک نتیجہ اس نے رات بھر کی جاگنے کے بعد نکالا کہ اس کو کربلا لشکر لے کر کے جانا ہے۔ عزیزوں، پسر سعد نے شب بیداری کی رات بھر، اس شب بیداری کا نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی ہر شب بیداری بامانہ نہیں ہوتی، جو شب بیداری حق کے راستے سے ہٹ کر کے کی جائے وہ شب بیداری جہنم کی سرحدوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ہے پسر سعد۔ اب آئیے، ہور اہل بیت کا ماننے والا چاہنے والا نہیں ہے، اور اس کو بھی اپائنٹمنٹ ملا تھا خراسان کی حکومت کا۔ ایران 2 حصے میں،
آدھا حصہ رے، آدھا حصہ خراسان، اور تم لشکر لے کر کے جاؤ، حسین ابن علی کو کوفے آنے سے روکو اور بیعت کے لیے ان کو آمادہ کرو۔ یہ اس کی ڈیوٹی تھی، جنگ کرنے کی اس کی ڈیوٹی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ ہر امام حسین کو روک کر کے کربلا لے آئے۔ شب عاشور آ گئی، یزیدی فوج کے کمانڈروں نے میٹنگ کی، اس میٹنگ میں ہر بھی تھا۔ جب یہ طے ہو گیا کہ کل جنگ ضرور ہوگی، اور ہر نے کہا کہ فرزند رسول نے اتنی تجاویز پیش کی ہے، کیا ایک بھی لائق عمل نہیں؟ کہا نہیں، بلکہ عمر سعد نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ جنگ نہ ہو، بچ بچا کر کے نکل جاؤں، مگر کیا کروں ابن زیاد نہیں مانتا، اور پہلا حملہ تمہاری طرف سے ہوگا کہ تم ہی حسین کو کربلا لے کر کے آئے۔ اب ہر وہاں سے اپنے خیمے میں نہیں گیا، ہر بھی جاگ رہا ہے، ہر بھی شب بیداری کر رہا ہے، اور صبح اس نے بھی فیصلہ کیا کہ خراسان کی گورنری پر ٹھوکر ماروں گا، حسین کے ساتھ جاؤں گا۔ عزیزوں، ایک شب بیداری پیسر سعد نے بھی کی، اور ایک شب بیداری جناب ہر نے بھی کی۔ پیسر سعد کی شب بیداری اس کو جہنم تک لے گئی، ہر کی شب بیداری اس کو جنت میں لے آئی۔ تو حق کی راہ میں جاگنا اور ہے، باطل کے راستے پر رات گزارنا اور ہے۔ ہر آ گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر محبت اہل بیت میں اس نے زندگی نہیں گزاری تھی، مگر محبت اہل بیت میں موت آئی تھی۔ اسی لیے پیغمبر نے اتنی محتاط لفظیں استعمال کی ہیں۔ آپ نے نہیں کہا کہ جو اہل بیت سے محبت کرے وہ شہید ہے، کہ نہیں جو اہل بیت کی محبت پر مر جائے وہ شہید ہے۔ کون کہتا ہے؟ مرحوم کی محبت، مرحوم کی موت اہل بیت کی محبت پہ آئی ہے۔ قیصر بھائی ہر مجلس کی زینت ہوتے تھے، ہر جلوس کی زینت ہوتے تھے۔ اور یہیں پر ایک بات اور میں کہتا تھا کہ موت اہل بیت کی محبت پر آنا خود موت ہے کیا؟ موت کہتے کسے ہیں؟ عزیزوں، موت کس کو کہتے ہیں؟ یہ کربلا میں ایک 13 سال کے مجاہد نے بتایا۔ مصائب سے قبل میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے ایک جملہ کہا، کیف عندک الموت یا بنیہ، یا بنیہ کیف عندک الموت، اے لال موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو جناب قاسم کہتے کہ بھائی جس چیز کا ذائقہ میں نے چکھا نہیں ہے تو اس چیز کا ذائقہ میں بتا کیسے سکتا ہوں؟ لیکن جب نفس بلند ہوتا ہے تو پہلے سے ذائقے کا احساس ہو جاتا ہے۔ اب کہا کیا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تو جواب دیا الموت عندی احلی من العسل۔ اب آپ لفظیں دیکھیے کہ اہل بیت کے گھرانے کے بچے بھی فصاحت و بلاغت کے کمال پر فائز۔ یہ نہیں کہا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، اس میں ایک لفظ نے جان ڈال دی، الموت عندی، موت میرے نزدیک۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے تو ہر آدمی یہ سمجھتا کہ واقعاً موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، مگر لفظ ہندی کہہ کر کے جناب قاسم نے واضح کر دیا، اے دنیا والوں میں تمہاری موت کا ذمہ دار نہیں ہوں،
تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں. موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. اب یہ طے کر لو کہ راہ حسین میں اگر موت آئے گی تو شہد سے زیادہ شیریں ہے. راہ حسین میں موت نہیں آئے گی تو شہد سے زیادہ شیریں نہیں ہے. ایک بات یہ. دوسری یہ کہ آپ دیکھیں کہ پیغمبر نے کہا محبت، لفظ محبت، ایک رشتہ محبت کا ہوتا ہے اور یہ رشتہ محبت کا بہت کارآمد ہوتا ہے. محبت میں بڑی قوت ہوتی ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک معمولی سا پرندہ بھی شہباز اور شاہین کے مقابلے میں آ جاتا ہے بچے کی محبت میں. ایک ہرنی بھی بھیڑیے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے بچے کی محبت میں. ایک مرغی بھی بلی سے مقابلہ کرنے لگ جاتی ہے بچے کی محبت میں. محبت میں جان دینے والے یہ حیوان ایک مدت کے بعد ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں. اب یہ اپنے بچوں کو نہیں پہچانتے. آپ جانوروں کو دیکھ لیجیے، اب یہ اجنبی ہیں ایک دوسرے کے لیے. کیوں؟ اس لیے قدرت نے، فطرت نے تربیت میں جہاں تک محبت کی ضرورت تھی وہاں تک ان کے سینوں میں محبت کو رکھا، وہاں تک محبت رکھا. اب اس کے بعد انسانوں میں آئیے. انسانوں میں محبت بچوں کی اس وقت تک نہیں جب تک ان کو تربیت کی یا پلنے کی ضرورت ہے، بلکہ جب تک زندہ ہے تب تک محبت برقرار رہتی ہے. اس کے بعد مرنے کے بعد یہ محبتیں ختم ہو جائیں گی. قرآن کہتا ہے وہاں کوئی نہیں پہچانے گا، یہ سگے رشتے اجنبی ہو جائیں گے. تو حیوانوں کو بھی اللہ نے محبت دی، مگر اس وقت تک جب تک کہ محبت کی ضرورت تھی. اللہ نے انسانوں کے دلوں میں بھی محبت رکھی. کب تک؟ جب تک ضرورت تھی. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جانوروں کی محبت ایک محدود مدت کے لیے ہے، لیکن ماں باپ کی محبت، انسانوں کی محبت زندگی بھر کے لیے ہے، اس کے بعد نہیں ہے. کتنے ہی محبت کرنے والے ماں باپ ہوں وہ قبر تک کام آئیں گے، قبر کے اندر نہیں. وہ یہاں کام آئیں گے، وہاں نہیں. لیکن یہ اہل بیت کی محبت یہ وہ ہے جو یہاں بھی کام آنے والی ہے، وہاں بھی کام آنے والی ہے. چنانچہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو دو قسم کے رشتے ہوتے ہیں. ایک رشتہ ہوتا ہے انسانی اور ایک رشتہ ہوتا ہے ایمانی. کسی بیٹے کا اپنے باپ پر ایمان نہیں ہوتا، کسی بھائی کا بھائی پر ایمان نہیں ہوتا، کسی باپ کا بیٹے پر ایمان نہیں ہوتا. یہ سارے انسانی رشتے ہیں. جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ سارے انسانی رشتے چھوٹ جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی قبر میں پہنچتا ہے تو وہ رشتے کام آتے ہیں جو ایمانی رشتے ہیں، جن پر ایمان تھا، جن کی محبت میں اس دنیا سے گیا، جن کی محبت میں مرا، وہ کام آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رشتہ دار زیادہ دیر تک رکنا پسند نہیں کرتے. ادھر تدفین ہوئی ادھر سب وہاں سے چلے گئے، مگر وہ کام آیا کہ جس کے لیے کہتے ہیں اللہم ارزقنا وقت الورود، پروردگارا ہم کو جب ہم قبر میں اتارے جائیں تو ہم کو اس کی زیارت نصیب فرمانا جو قبر میں ہمارے کام آنے والا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو عزیزوں، کربلا میں کتنے ایسے افراد تھے
کہ جو اہل بیت کی محبت میں زندہ نہیں تھے مگر موت اہل بیت کی محبت پر آئی۔ زہیر قین کہاں تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھے، مگر جب امام کی خدمت میں گئے اور وہاں سے واپس پلٹے تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں تم کو طلاق دے رہا ہوں۔ زہیر کیا ہو گیا؟ ابھی تم ہمارے پاس سے گئے ہو، جانے کو تیار نہیں تھے، وہاں سے آ کر کے مجھ سے کون سی ایسی خطا ہو گئی کہ تم مجھے طلاق دے رہے ہو؟ جناب زہیر قین نے جواب دیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے طلاق دے رہا ہوں۔ میں اب حسین ابن علی کے ساتھ جاؤں گا اور مجھے معلوم ہے کہ وہاں شہید کر دیا جاؤں گا، میں دشمنوں سے لڑوں گا تو اس کے بعد دشمن مجھے باغی قرار دیں گے اور میرے خانوادوں کو باغی کا خانوادہ، میں نہیں چاہتا کہ میرے شہادت کے بعد تم کو یہ دشمن ستائیں، تم کو تازیانے لگائیں، تم کو اسیر کریں۔ جب میں پہلے ہی طلاق دے دوں گا اور اس کا اعلان کر دوں گا تو ہمارا اور تمہارا یہاں کوئی رابطہ نہیں ہوگا، تو کم سے کم تم ابن زیاد کے ظلم سے محفوظ ہو جاؤ۔ عزیزوں، یہی زہیر کربلا میں آ گئے۔ شب عاشور آئی، علمدار لشکر حسینی جناب عباس کے پاس گئے۔ اے عباس، تم کو معلوم ہے کہ تمہارے بابا نے تمہاری ماں سے کس لیے عقد کیا تھا؟ جس مقصد سے عقد کیا تھا وہ دن کل کا دن ہے۔ عباس، نصرت میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ شیر نے انگڑائی لی، اے زہیر، کیا تم مجھے شجاعت دلا رہے ہو؟ عزیزوں، یہ وہی زہیر ہیں کہ جب ظہر کا وقت آیا، پیفر سعد کی فوجوں نے تیر اندازی کو نہیں روکا، جنگ کو نہیں روکا، تو حبیب ابن مظاہر نے کہا امام حسین سے کہ میں لشکر کو روکتا ہوں۔ زہیر اور سعید امام کے پاس آئے، کہ مولا ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہم دشمنوں کو روکیں گے، آپ نماز پڑھیے۔ عزیزوں، تیروں کی بارش میں، تلواروں کے سائے میں، نیزے جس وقت سینے میں دھس رہے تھے، اس وقت نماز ظہر ادا کی جا رہی تھی اور زہیر امام کی نماز ظہر کی حفاظت کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا گزر گیا، زہیر نصرت امام میں شہید ہو گئے۔ عزیزوں، سارے لاشیں پامالی سے اٹھا لیے گئے۔ حسین مظلوم کا تنہا لاشا پامال ہو گیا۔ لشکر یزید وہاں سے گزر گیا۔ زہیر کی زوجہ جو میدان کربلا سے تھوڑے فاصلے پر مقیم تھی، اس نے اپنے غلام کو بلایا اور اس کو کفن دیا۔ اس سے کہا یہ کفن لے کر کے جاؤ، میدان کربلا میں زہیر کو اگر دفن کر دیا گیا تو کوئی بات نہیں، حسین رسول زادے ہیں، ان کی لاش کو کسی نے بے گور و کفن نہیں چھوڑا ہوگا، ان کو دفن کر دیا ہوگا، اور ہر قبیلے کے افراد وہاں پر موجود ہیں، انہوں نے اپنے اعزاء کو دفن کر دیا ہوگا۔ زہیر کا کوئی رشتہ دار وہاں پر نہیں ہے۔ اگر زہیر دفن کر دیے گئے ہوں گے تو کوئی بات نہیں، اگر دفن نہ کیے گئے ہوں گے تو یہ کفن پہنانا، نماز جنازہ ادا کرنا، قبر تیار کرنا، سپرد لحد کر دینا۔ غلام کربلا آیا، کربلا سے واپس کفن لے کر کے زوجہ زہیر کے پاس پہنچا۔ زہیر کی زوجہ کہتی ہے کہ کیا زہیر کو قبر میں دفن کر دیا گیا؟ کیا زہیر کی قبر بن گئی؟ غلام رونے لگا، کہتا ہے بی بی، میں اس عالم میں آیا ہوں کہ بڑی مشکل سے میں نے اپنے آقا کو پہچانا لباس کے ذریعے،
اس لیے کہ سر موجود نہیں تھا۔ میں نے ان کی علامتوں کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ میرا آقا زہیر ہے۔ سر وہاں پر موجود کسی کا بھی نہیں تھا۔ میں جب چلا ہوں تو اس کا لاشا زمین پر پڑا ہوا تھا۔ زوجہ زہیر کہتی ہے تو کتنا سنگ دل ہے، اپنے آقا کے لاشے کو بے گوڑ و کفن دیکھا مگر اس کے باوجود ان کو سپرد لحد نہیں کیا، ان کو دفن نہیں کیا، ان کو کفن نہیں پہنایا۔ اور باب ازا وہ غلام کہتا ہے اے بی بی ایک زہیر کا لاشا بے گوڑ و کفن نہیں تھا، ارے وہاں پر 72 لاشیں بے گوڑ و کفن پڑے تھے۔ حسین مظلوم کا لاشا بھی بے گوڑ و کفن پڑا تھا اور اس طریقے سے پامال تھا کہ داہنی جانب کی پسلیاں ٹوٹ کر کے بائیں جانب آ گئی تھی، ارے بائیں جانب کی پسلیاں ٹوٹ کر کے داہنی جانب آ گئی تھی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پرندے فرات سے اپنی منقاروں میں پانی لے کر کے آ رہے ہیں، کٹی ہوئی گردن پر چھڑک رہے ہیں۔ مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں اپنے آقا کو کفن پہنا کر کے دفن کر دوں اور رسول اللہ کے نواسے کا لاشا بے گوڑ و کفن پڑا رہے۔ اے بی بی میں اسی لیے کفن لے کر کے واپس آ گیا۔ ارباب اعضاء جب 11ویں محرم کو امام سجاد ادھر سے گزرے تھے، اولاد کے لیے بڑی تسکین ہوتی ہے کہ جب باپ کا لاشا شان و شوکت سے اٹھ جاتا ہے، تعزیت پیش کرنے والے آتے ہیں، تسلیت پیش کرنے والے آتے ہیں، جنازہ اٹھاتے ہیں۔ عزیزو جب تعزیت کی جگہ پر قیام میں آگ لگا دی جائے، تسلیت کی جگہ پر مال و اسباب کو چھین لیا جائے، کلمات تسلیت کے عوض میں تعزیانے مارے جائے، ایسے میں اہل حرم کا کیا حال ہوا ہوگا۔ امام زین العابدین نے جب پامال لاشا دیکھا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ جناب زینب نے دیکھا، فرماتی ہے اے میرے لال اپنے آپ کو سنبھالو، اگر تم نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو ان بیواؤں کا کیا ہوگا، ان یتیموں کا سہارا کون بنے گا۔ اے بیٹا علی ابن الحسین اپنے آپ کو سنبھالو۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله بجاه محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم قیصر عباس ابن بند حسن مرحوم اور مرحومہ بدر النساء بنت جواد حسین مرحوم کے نام کی